معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کریں اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے، کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اور میں کہوں گی، مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں، کبھی IMF کی بات کرتی ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس اسی وقت آفیشل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں۔ تو مریم نواز کو جو کہ کنوکٹ ہے، یاد رکھیں کنوکٹ ہے، بیل پہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ آفیشل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی۔ تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے، تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں، ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں، اور بالکل غلط ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے، کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے PSOs کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے، جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی، آپ اس کو اس طرح کریں، کوشش کریں، کچھ کریں۔ اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا۔ تو یہ، اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں، یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں، ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے۔ ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت CDA نے دی تھی، اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں، اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے۔ کس نے کیا رول پلے کیا، سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے۔